میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بغداد میں ایک چور تھا اور چوری کرنے میں بڑا ماہر، جس کے نتیجے میں اس کا ایک ہاتھ ایک پیر کاٹا جا چکا تھا، لیکن پھر بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی بڑی حویلی میں چوری کر لیا جائے تو پوری زندگی اطمینان سے بیٹھ کر سکون سے کھائیں گے۔ تو چوری کرنے کے ارادے سے وہ ایک حویلی میں داخل ہوا، لیکن اس کو وہاں زیادہ سامان نظر نہیں آیا۔ ایک کونے میں کچھ بستر پڑے تھے، کچھ لحاف پڑے تھے، تو اس نے 2 گٹھر بنائے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ صاحب مکان بیدار تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو وہ مطبخ میں گئے اور دودھ گرم کیا، ایک ہاتھ میں چراغ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر آ رہے ہیں۔ چور نے دیکھا تو گھبرایا کہ میں پکڑا گیا، تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو سمجھا کہ میری طرح یہ بھی کوئی چور ہے۔ جب آئے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا، چور نے پی لیا، پھر کہا اچھا چل بڑا گٹھر تو اٹھا، جو کہ خود کا تو ایک ہاتھ کٹا ہے ایک پیر کٹا ہے، چھوٹا گٹھر اس نے اٹھایا، بڑا پکڑا دیا۔ صاحب مکان کو چلتے رہے، ایک جگہ ٹھوکر لگی تو پیچھے سے مار کر کہتا ہے کہ چوری کرنا آتی نہیں تو نکلا کیوں ہے؟ کہ بھائی معاف کیجئے، بھول ہو گئی، آئندہ خیال رکھیں گے۔ بغداد کا جو مشہور دریا ہے دریائے دجلہ، اس کا پل پار کروایا۔ پھر صاحب مکان نے اپنا راز کھولا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں، میں مکان مالک ہوں، جب کبھی آپ کو ضرورت ہو میرے مکان پر چلے آنا۔ تو حیران رہ گیا کہ صاحب مکان کا یہ معاملہ، صبح کا انتظار کرنے لگا کہ کب صبح ہو، میں صاحب مکان کے یہاں جاؤں، ان کو دیکھوں کہ ہے کون۔ صبح ہوئی، ٹہلتے گھومتے شہر میں آیا، اس محلے میں پہنچا جہاں یہ حویلی تھی، اور جا کر لوگوں سے پوچھا یہ حویلی کس رئیس کی ہے، یہ مکان کس سیٹ صاحب کا ہے؟ لوگ بگڑ گئے کہ رئیس اور سیٹ کا نام لیتا ہے، تجھے معلوم نہیں یہ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان۔ اب حیران رہ گیا کہ نام سنا تھا، اب دیکھیے اہل اللہ کی صحبت میں کیا کیا جواہر چھپے ہوتے۔ جب مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رات میں جس مکان مالک نے گٹھر اٹھایا تھا، جس نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا تھا، جس کو میں نے ٹھوسا مار کر کہا تھا کہ چوری کرنا آتا نہیں تو نکلا کیوں، مصلے پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، یہ جا کر ان کے قدموں میں گر گیا، صدق دل سے توبہ کی، پوری زندگی ان کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد ان کا جانشین قرار پایا۔ لوگ ان کو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سابات رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ملکہ کہاں سے حاصل ہوا؟ اہل اللہ کی صحبت سے۔